اب جب میں نے جوائن کیا اے آئی کو پک کیا 1999 کے اندر, تو اے آئی کا جو کانسیپٹ تھا وہ 1936 میں آ چکا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے جوائن کیا 1996 کے اندر. اس کا مطلب جب میں نے پک کیا تھا اے آئی کو تو وہ اپنے کی اس پوائنٹ کے اوپر تھی اور یہ اس کے میکسیمم پک تھا. آج ہم یہاں کھڑے ہیں, اس کا مطلب کہ آج جو ٹیکنالوجی اس نے نیچے جانا ہے بائی سائز. ٹھیک ہے, تو آج کے زمانے میں اگر کوئی انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اے آئی میں جب کرتا ہوں اسٹیج کے اوپر, یہ کرنا پڑے گا اس کو, دیر از نو ادر وے اراؤنڈ, مگر اس کو اپنی اسپیس بڑھانے پڑے گی. اس کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ 15 ایئرس کے بعد 20 ایئرس کے بعد کہاں. یہ ٹائم لائن ہی پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ بڑی امپورٹنٹ کہ نیکسٹ 15 کہ جب میں نے جب اے کو پک کیا تھا, میرے ساتھ میرے دوست تھے, کلاس والے سب تھے, وہ بلکہ ہنستے تھے, مذاق کرتے تھے, ایسی باتیں کہہ رہے فکشن ہے, گولی مارو. میں واز آلویز آن دس تھنگ یار کہ نہیں, آئی نو اینڈ آئی نو دس کہ ایونچولی دس از گوئنگ ٹو ہیپن. اس کے علاوہ کوئی دیر از نو وے آؤٹ. میری زندگی میں نہیں ہوگا نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ ایٹ لیسٹ میری جو سیٹسفیکشن ہے انر وہ رہے گی. یہ رزق تو اللہ نے دینا ہے اور وہ وسیلہ بنا رہا ہے, بڑا اچھا وسیلہ بنا رہا ہے. یہ تو مجھے کیا کرنا ہے, مجھے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کائنات کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, یونیورس کیسے کام کر رہی ہے, بیسکس کیا ہیں جو چیزوں کو ڈرائیو کر رہی ہے. مجھے اپنی انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. پیسے تو آ جانے ہیں کہیں نہ کہیں سے, اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہوا, اور واٹ اباؤٹ مائی مینٹل سیٹسفیکشن, وہ تو اے آئی سے مجھے ملنی تھی, وہ میں نے اسی کو فالو کرنا چاہ رہا تھا. تو بہرحال 15 سال کا یعنی ان کو بچوں کو 15 ایئرس کو. اور اس میں کون سے نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں اگر ہمیں پوچھنا چاہیں؟ سائبر سیکورٹی کے نام لیتے ہیں, پھر اور بھی کوئی, بلکہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 8-9 شاخیں آ گئی ہیں کی بھی آگے. تو کچھ ایک دو بتائیں گے کہ جو بچے اب بی ایس میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں یا جو انٹر کر رہے ہیں, میٹرک کر رہے ہیں, وہ کیا. دیکھیں میں اس کو ایسے نہیں دیکھوں گا, میں اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ یا فنڈامنٹلس کی بات کریں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ابھی اے آئی نہیں آئی ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی اچھا اے آئی کو تھوڑا سا نا عام لفظوں میں ایک دفعہ بتا دیں گے, وہ ایک لے مین کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا مصنوعی ذہانت ویسے سے اردو میں کہتے ہیں, لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کسی بھی آرٹیفیکٹ کو یا کسی بھی ٹیکنالوجی کو یا کسی بھی کانسیپٹ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس نظر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کے مطابق اس کی ڈیفینیشن, اس کا اسکوپ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تو فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے اور مینیجرز بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو مینیجرز کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ جارگونس کے واٹ از اے آئی, بس اتنی سی بات کو بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ تھنگ. تو میرے لیے میں ان کو یہ ایسے ڈسکرائب کروں گا کہ اے آئی از آل اباؤٹ گیونگ اٹانومی ٹو یور آٹومیٹڈ پروسیسز, بس. اور ایک لے مین کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک لے مین کے پوائنٹ آف ویو سے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو آپ کا دماغ کرتا ہے وہ مشین کرے گی. گڈ ہو گیا. باقی ساری کہانیاں ہیں, کتابی باتیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ انسان کا جو برین ہے اٹ از انوالوڈ یا مائنڈ, میں خیر اس بھی فلسفی میں نہیں جاتے ہیں, لوگ برین اور مائنڈ میں لوگ ڈفرینس کرتے ہیں, بالکل لوگ ڈفرینس کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے ہیں, ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پھر ہم کبھی بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. بٹ ابھی برین اینڈ مائنڈ کو میں جنرلی کہتا ہوں کہ یور کوگنیٹو ایبلٹی ان سمپل ورڈز. ٹھیک ہے, یہ ہم نے صرف ایک نارمل حالی اپنی آج کی ڈسکشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو انسان کی جو کوگنیٹو کیپیبلٹیز ہے نا, اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں خواب دیکھنا آتا ہے تو پھر وی ایکسپیکٹ دی مشین ٹو ڈریم. ویسے جب میں 2011 میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو ہم نے 10 سیکنڈس کی ڈریم سیمولیٹ کی تھی مشین کے لیے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسان ہنستے ہنستے رو پڑتا ہے اور روتے روتے ہنس پڑتا ہے تو یہ ایبلٹی پھر مشین میں آنی چاہیے. جب آپ اس کو دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ٹرسٹ شیک کرتے ہیں, اس کو تکلیف ہوتی ہے انسان کو اور اس کا وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ایبلٹی مشین میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یو نیم دی تھنگ وچ از ایسوسیٹیڈ ود یور کوگنیٹو کیپیبلٹیز اینڈ ایبلٹیز, اس کو آپ سم ہاؤ اٹھائیں اور کس میں ڈال دیں, مشین میں ڈالیں. سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا, وہ آپ کے جو سوچ آتی ہے, جو خیال آتا ہے. دیکھیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نا وہ بڑی فنڈامنٹل ہے. جو خیال, ہاں, یہیں پہ بات آتی ہے کہ وٹ ایک آبجیکٹیو کہتے ہیں, ایک دو آبجیکٹیو. ایک یہ سمجھیں کہ ہم انسان کیوں ہیں, دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ایسی مشینز ڈیزائن کریں جو ہمارے بیہیویئر کو میمک کر سکتی ہیں ایٹ انٹلیکچوئل لیول. باقی باتوں کو ہم فی الحال سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم پہلا آبجیکٹیو دیکھتے ہیں کہ ٹو انڈرسٹینڈ وائی وی آر وٹ ہو وی آر ایز اے ہیومن بینگ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the way the entire universe is processing the information and وہ اویئر ہے, ایک چیز اویئر ہے, ایک چیز رسپونڈ کر رہی ہے اپنے
ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر. تو دین دیٹ برنگز اس ٹو اے ویری فنڈامنٹل کوشچن کہ ہم کس بیسس کے اوپر اشرف مخلوقات ہیں. What makes us human? تو کانشیس کو پھر ایسے ڈیفائن کریں گے آج کی ٹرمز میں بھی اوور آل کانشیس کیا ہے؟ جیسے مشین کانشیسنس کی بات کرتے ہیں, کانشیس پہ بات کرتے ہیں, شعور, جی شعور کی بات, پریزنٹ کہہ لیں یا کیا کہیں گے اس کو, آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ کانشیسنس کو ہم یہ بہت ہی ایک کمپلیکس قسم کا ایک ٹاپک ہے, اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ ایکچولی مشین کانشیسنس کے اندر کی زبردست, پھر تو بالکل. اور میں آئی تھنک ابھی تک پاکستان میں آئی ایم دی اونلی ون, یا شاید جو آپ کو باقی ملیں گے نا وہ میرے اسٹوڈنٹس ہی ہیں جو کہ ملیں گے آپ کو جنہوں نے انسٹرومنٹ پہ کام. پھر اس میں کیا ڈفرینس سر کریں گے؟ یہ تو بڑا اچھا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں جی. ہیومن کانشیس اور مشین کانشیس میں فرق کرتے ہیں پھر, یا ہمیں کانشیس کا کانسیپٹ سمجھا دیں ایک لے مین کو, تاکہ یہ جو یوتھ ہے ہماری وہ اس کو پتا ہو کہ یہ اس چیزوں کو. آنیسٹلی یہ اتنا مشکل کانسیپٹ ہے, شاید میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں جو سیکھا ہے میں وہ بتا سکتا ہوں. جی جی سر, اور اس پہ میں شیئر کر دیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ اٹس اے ویری کمپلیکس ٹاپک. کہ جب ہم لوگ شعور کی یا کانشیسنس کی بات کرتے ہیں نا, تو یہاں پہ ہم ایک پنڈورا باکس کھول لیتے ہیں سب سے پہلا, کہ یہ برین ہے, یہ مائنڈ ہے, جس کے بیسس پہ ہم تھاٹ کر رہے ہیں, وہ تھنک کر رہے ہیں. اس کے بے شمار قسم کی اسکول آف تھاٹس ہیں. ہاں جیسے کہتے ہیں مائنڈ کی تو جگہ ہی نہیں ہے, مائنڈ ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں برین ہے فزیکل پارٹ. ہاں یہ ہارڈ ویئر ہے اور وہ مائنڈ کو سافٹ ویئر کہہ دیتے ہیں. یہ ایک میٹافور ہے جو کہ میرے خیال ہے کہ that's a very easiest metaphor to give to not put yourself into a very complex debate. تو وہاں سے نکلنے کے لیے سب سے آسان ڈسکرپشن تو یہ بن جاتی ہے کہ برین کو آپ سمجھ لیں ایک ہارڈ ویئر ہے, اور مائنڈ کو آپ سمجھ لیں کہ وہ سافٹ ویئر ہے. مگر جو ایکچوئل ہم دیکھتے ہیں بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں شعور کیا چیز ہے. when you get aware, واقفیت کو بھی کہہ دیتے ہیں نا. ہاں, aware of yourself, self awareness. ٹھیک ہے نا, جب آپ ایسے ایکسپیرینسز کو ایمولیٹ کر سکیں اپنے برین کے اندر جو کہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جس وقت ہم یہ کوشچن پٹ کر سکیں کہ who we are, شعور کس نہ کسی لیول کے اندر جو گھر میں آپ نے بلی پالی ہوئی اس کے اندر بھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تک اس کے اوپر ہم جو تمام اسکول آف تھاٹس آ کے اس پہ ایگری کرتی ہیں, وہ یہ پوائنٹ ضرور ہے کہ کانشیسنس از سم تھنگ جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے آپ کے انٹلیکٹ کو. دیٹ از دی اونلی کامن پوائنٹ جہاں پہ ابھی ہم سب اتفاق کر سکتے ہیں. باقی اس کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں, ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں. جب وہ کسی انڈیویجول میں پائی جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ لیول آف جو کانشیسنس ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایموشنس کا تعلق بھی اس میں آ جاتا ہے, سینسری اویئرنیس بھی ایک لیول ہے کانشیسنس کا. ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جی جی دیکھیں, میں نے آپ کو ایسے ٹچ کیا تو آپ کو یہاں پہ لوکلی کیا ہوا کہ یو فیلٹ اے سینسیشن. ٹھیک ہے, اب لیٹس ایزیوم, ہائپوتھیٹیکلی ایزیوم کرتے ہیں کہ آدھا سیکنڈ لگتا ہے انفارمیشن کو آپ کے وہاں پہ جانے جاتے برین کے سینٹرل پارٹ کے اوپر, وہاں سے پروسیس ہوا اور آدھا سیکنڈ لگا واپس آنے پہ, وچ مینس کہ ایک سیکنڈ کے بعد آپ کو یہ سینسیشن فیل ہوئی. میں نے یہ ٹائم میں سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے الیکٹرک سسٹم اینڈ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, obviously یہ ٹائم اس سے بہت اسمال ہے. اب وٹ ایف کہ میں آپ کے برین کے اس جگہ پہ ٹریگر کروں جہاں پہ یہ کمپیوٹ ہوا ہے کہ کوئی میسج آیا ہے اور وہاں پہ میں نے سینسیشن فیل کروانی ہے. تو اگر میں ڈائریکٹ اس پوائنٹ پہ ٹریگر کروں تو آپ کے خیال سے یہ 1 سیکنڈ کا جو ٹریول تھا پین کا وہ اب ہاف سیکنڈ پہ آنا چاہیے یا 1 سیکنڈ سے اوپر جانا چاہیے؟ یہ ایک وہ اوپر جانا چاہیے. کیوں؟ جبکہ میں ڈائریکٹ اس پوائنٹ کو پریس کر رہا ہوں. اس کو ہو سکتا ہے آپ اسٹاپ کر رہے ہوں. میں نے وہاں پہ سے بٹن سوئچ دبایا ہے, وہاں سوئچ لگا ہوا ہے, اس کو دبایا تو سگنل یہاں پہ آ گیا. ویسے اس میں مجھے بتائیں, میں ایگزیکٹلی لیکن ہاں میرا خیال جلدی ہوگا. شروع میں جو ایزمپشن تھی نا ہم لوگوں کی یہ تھی کہ وہ ہاف سیکنڈ لے گا, ہاں کیونکہ پہلا بات کیا تھا یہاں سے ادھر کیا ہاف سیکنڈ, ہاں ٹریولنگ کم, ڈسٹینس کم. اب تو ڈائریکٹ یہاں سے ہم کہہ رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اس کو فزیکل ایکسپیریمنٹ کیا, میرا خیال ہے کہ ڈسٹرب کیا اس کو, ہاں تاکہ ہاں تو اس نے وہاں پر لیا 1.5 منٹ. یس یہی میں کہہ رہا ہوں, وہ 2 تھوڑا ٹائم لے گا کیونکہ آپ نے کسی کو انٹرونشن کیا. کیوں کہ جب یہاں سے ادھر گیا نا چیک کرو تو واپس کوئی انفارمیشن ہے یا نہیں ہے. میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں بھائی. اس نے کہا نہیں ہے تو میسج کہیں سے آیا ہے, تو اس نے وہ آرٹیفیشلی یہاں پہ کریٹ کی انفارمیشن, پھر اپنے پورا راؤٹ اپنا کریٹ کیا. ہاف سیکنڈ پہلا راؤٹ,
हाफ सेकेंड ये वाला, फिर हाफ सेकेंड ये, 1.5 मिनट तकरीबन। 1.5 घंटा। आपने तो अपने ब्रेन को क्या किया है, आपने टेक्निकली आपने ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया उसके एक्चुअल हार्मोनी के अंदर रहते हुए। द एल्गोरिथम जो ब्रेन का चल रहा था वो डिस्टर्बेंस में आ गया, कोहेरेंस और अलाइनमेंट थी ना वो डिस्टर्ब हो गई आपकी। तो फिर शऊर कहाँ गया? सो अगर क्वेश्चन अब यहाँ पे फिलॉसफिकल क्वेश्चन उठ जाता है ना कि अगर शऊर इस ब्रेन से बाहर था और वो उसको मॉनिटर कर रहा था, तो फिर उसने क्यों नहीं उसको इंटरवीन करके कहा कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही करो। ठीक कह रहे हैं, ठीक है, किधर गया वो किधर गया? अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक सवालिया निशान और भी आता है। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने प्लान किया है कि मैंने राइट मूव करना है, बट समहाउ यू डिसाइड टू मूव, आपने स्टीयरिंग राइट ही मूव करना है, आपको डिसीजन राइट है, यू आर अवेयर टू टर्न टुवर्ड्स राइट साइड, अचानक से आप लेफ्ट मूव करते हैं, देन यू गेट अवेयर कि मैं लेफ्ट में मूव कर रही हूँ। वो पता चलता है कि आगे कोई खड्डा था राइट साइड के ऊपर, कोई एक्सीडेंट हो जाना था, ब्लाइंड कॉर्नर था, आपको तो याद है, लाख लाख शुक्र निक ऑफ टाइम पे हाँ गया कोई आप। अब वहां पर आपका तो डिसीजन शौरी तौर पे क्या था? राइट टुवर्ड्स राइट। आपका ब्रेन किसको प्रोसेस करके बैठा हुआ है? राइट पे जाना, राइट पे जाना है। हु कंट्रोल यू एट दैट टाइम कि आप कहां चले गए, लेफ्ट पे चले गए? ये इंटरवेंशन बाईपास कहां से आया? इट मीन्स कि देयर वाज समथिंग एल्स हु वाज रेगुलेटिंग द ब्रेन प्रोसेसेस, और उसने आपको बताए बगैर क्या कर दिया? अब देखिए, आपको बताए बगैर कंट्रोल लिया, आपसे लेफ्ट टर्न करवाया, एंड देन यू गॉट अवेयर, लूप कंप्लीट हो गया। नाउ दिस, इसका मतलब कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस, इसके बारे में आप अवेयर नहीं थे। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम मशीन में कैसे लेके जाए? बिल्कुल ठीक है, बिग क्वेश्चन है। AI is not a big piece of जो है ना वो chunk in the technology. The problem is this कि how to build these machines with having consciousness. Okay, eventually they are going to come and they are, AI is here to stay now. जानी नहीं है कहीं पे, एडवांस होगी, इवॉल्व होगी। द पॉइंट इज दिस कि उसने मेरे और आपके साथ एक रिलेशनशिप में कैसे आना, मैं यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो रिलेशनशिप का है, वो तभी होगा जब उसमें शऊर होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब शऊर आएगा तो शऊर वाली चीज कभी भी बगैर बॉडी के नहीं हो सकती। सो इट मीन्स कि आप कहाँ जाएंगे? आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जाएंगे। अब मुझे जो नजर आ रहा है, AI, मशीन कॉन्शियसनेस और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस इनकैप्सुलेटिंग इन आर्टिफिशियल लाइफ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लाइफ के बाद फिर जो चीजें हैं वो मामला कि हम जो लाइफ है, इसका मतलब क्या है कि आप जब लाइफ है तो आपका मतलब क्या है? इसके अपने अपने कुछ जेनेटिक ट्रेट्स हैं। लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रोडक्शन भी आती है, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास हेरिटेज भी आता है, आपके पास जो समहाउ आप उसको आर्टिफिशियल डेथ कह रहे, जो फियर ऑफ डेथ है वो आएगा उसके अंदर, वो मल्टीप्लाई होंगे। तो 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एक लिविंग थिंग के। तो जब लाइफ की बात कर रहे होंगे आर्टिफिशियल, यस दिस, और ये वो पॉइंट था जो कि नदीम खोकर साहब ने उस समय समझाने की कोशिश की थी और जो हम नहीं समझे थे। कि एक्चुअली ही एक्चुअली गेव अस द आइडिया अननोइंगली, एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था, ये भी एक मजेदार बात, अननोइंगली कि हाउ एक कॉन्सेप्ट था, एक विजन था, एंड दिस इज व्हाट टीचर इज। मैं ये समझता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बैक देन ये कॉन्सेप्ट दिया कि चीजें मल्टीप्लाई होंगी, इंटेलिजेंस मल्टीप्लाई होगा। वो कैसे होगा? तो दिस विल ओपन अप सो मेनी पेंडोरा बॉक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, जिनको सॉल्व करने के लिए शायद मेरे और आपकी जनरेशन इज नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, अब वो नेक्स्ट जनरेशन को टेक्नोलॉजी और फिर अब जो अल्फा भी आ गई, अब ये जो चीजें ये कैसे होंगी और इन्होंने होना है इवेंचुअली। इसका मतलब प्रेडिक्शन वेरी गुड सर, ज़बरदस्त आपने कुछ हमें बताया कि किस तरह के मामलात होने हैं, लेकिन इस पर भी अभी थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। हम बैक आते हैं सर, मुझे बताएं कि आपका वो जो 1999 से आप आ गए, BS हो गया, BS के बाद फिर वो जो टीचिंग का या कोई इंडस्ट्री में आने का या वो
اور کیا کیا وہ ایکسپیرینسز ہوئے وہ بھی ذرا شیئر کریں, کیونکہ یہاں تک جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی زبردست انٹلیکچوئل گفتگو کر رہے ہیں جس کا مجھے بھی کئی ٹرمنالوجیز کا فائدہ ہو رہا ہے, تو یہاں تک آنے کے لیے اور تو پھر تھوڑا سفر ابھی میں نے بتایا تھا وہ تو ٹریلر تھا, تو ذرا اور مزید کڑیاں سے کڑی ملاتے ہیں اور باتوں سے باتیں, کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے, اور یہی پروسیس ہے جو آپ کو بتائے گا کہ یہ پروسیس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں بیسڈ آن یور سرکمسٹانسز, یور کانٹیکسٹ اینڈ یور جو ہے نا آپ کی فیملی کو اور اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنے پیشن کو سامنے رکھتے ہوئے. سر وہ بہرحال اینی ویز ہم نے جب بیچلرس کمپلیٹ کیا تو جیسے ہر بچے کو پریشانی ہوتی ہے کہ آگے کیا بنے گا, جاب شاپ ہو رہی ہے, سارے معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی گیس آئی ایم اے لکی پرسن کہ مجھے الحمدللہ بہت اچھے مینٹورس ملے زندگی میں, بہت اچھے ٹیچرز ملے, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ میرے لیے راستے بنا پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب انسان اس حوالے سے, اللہ نے بڑا وہ ساتھ دیا. جیسے میں آپ کو میں نے کہا وہ بک والا ہوا, اسی طریقے سے ہمیں ایک ٹیچرس کا بڑا رول ہے آپ کی زندگیوں میں, مگر یہ مت دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں, وہ جو دے رہے ہیں وہ لے لیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہاں پہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ اے ٹیچر, کہ میں اس لیے بات کروں کہ ایوری اسٹوڈنٹ اور ایوری ینگسٹر شوڈ ہیو دیئر مینٹورس. وہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے کہ کہاں پہ آپ کی وہ کاشف ریاض صاحب تھے, ہم نے ان سے او ایس پڑھا تھا, آپریٹنگ سسٹم پڑھا تھا. انہوں نے کہا یار کہ میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں آئیو اینالائزرس کے اوپر, تو اگر کوئی بچہ جس کو ویل بیسک آتی ہے نا تو وہ آ گیا. مجھے ویل بیسک کہاں آتی تھی, مجھے اس وقت ہم کچھ اسٹوڈنٹ تھے, میں نے ہاں کہا سر میں آ رہا ہوں, بتائیں کرنا ہے کیا, مجھے کیا پتا آئیو اینالائزر کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. کان کھول کے رکھیں, ہر چیز کو سنیں, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتی نا, اس کو کوئی بات نہیں, یو ریکارڈ دیٹ تھنگز, دیٹ دوز جارگونز, دوز تھنگز ان یور مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو ایکسپلور دیم وین یو گیٹ دی اپرچونیٹی. تو یہ میں نے کیوں بات کی, میں نے نا وہ کاشف ریاض صاحب نے مجھے اپنے گھر لے گئے, ایک پی سی ان کے پاس تھا, کہتے یار یہ میں نے اب آئیو اینالائزر تھا, انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے جب آپ نے انڈسٹریل انپوٹس کو اینالائز کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے آ رہی ہیں, کیسے بہیو کر رہے ہیں, اس کی انہوں نے کہا پروگرامنگ کرنی ہے اس کی. تو جب کرنے بیٹھے نا تو وہ خود ایک پوائنٹ پہ آئی, خود بھی پھنس گئے, کہتے ہیں میں اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہوں. زاہد پاشا ان کا نام تھا. اچھا, انہوں نے ان کو کال کیا, میں نے نام سن گیا زاہد پاشا بھی کوئی بلا ہے, کوئی ہے, تو جس سے یہ پوچھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا, بہرحال ہم نے کام کیا اس کے اوپر, بات آئی گئی ہو, تو مجھے تھوڑا بہت ویڈ بیسک آ گئی, اور مجھے ہارڈ ویئر سے انٹرفیسنگ کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا, پوری نہیں آئی مجھے. تو میں نے واپس گیا, میں نے ندیم کھوکر صاحب سے بات کی کہ سر مجھے نا یہ انٹرفیسنگ سیکھا, مجھے نا اس کا سمجھ میں آتی ہے بات کی, مجھے کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مجھے کہا یار یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, وہ بھی ایک ہوتا ہے. تو بیچلر کمپلیٹ ہو گیا, تو نا میں نے ایک جگہ پہ جاب شروع کر دی, ٹیچنگ کی جاب. صاحب انڈسٹری کا تھوڑا بہت کام مجھے ملنا شروع ہوا, میں نے روکنا شروع کر دیا. تو میں نے ماسٹر سٹارٹ کیا. وہاں پر ہمیں جو سب پڑھانے کے لیے آیا ہمارا کورس تھا سیمولیشن اینڈ ماڈلنگ کا. سیمولیشن اینڈ ماڈلنگ کا کورس تھا. مجھے صاحب پڑھانے کے لیے وہ ماشاء اللہ فربے تھے, اور مجھ سے بھی لمبے, اور صحت مند ماشاء اللہ. تو اور نیچے انہوں نے وہ ڈریس پینٹ پہنی ہوئی, انہوں نے جاگرس پہنے ہوئے, اور مطلب ماشاء اللہ ایک ان کا اپنا ایک وہ تھا, جب کھڑے ہوتے تھے دروازے کے درمیان میں تو گزر نہیں سکتا تھا, مطلب تو وہ آئے اور کہتے ہیں جی مجھے کورس دے دیا گیا سیمولیشن ماڈلنگ پڑھانے کا, اور مجھے نہیں آتی, آپ لوگ مجھے ایک ہفتہ دو, ایک ہفتے میں کورس تیار کر کے آؤں گا اور پھر میں آپ کو آ کے پڑھاؤں گا. اچھا یار آپ اس بندے کی آنیسٹی کا لیول دیکھیں. میں نے کہا کہ یہ ہے ان لوگوں کو استاد مان, رسپیکٹ, ٹروتھ اور آنیسٹی نا, یہ ان کی ویلیوز. آپ یہ تین چیزیں میں اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ جانتے اونرشپ. آپ ٹروتھ ہے, آنیسٹی ہے, سب کچھ ہے, اونرشپ نہیں ہے بیکار, کیونکہ یہ انہوں نے اونرشپ لی, انہوں نے آنیسٹی کے ساتھ بات کی, تو پھر ٹروتھ کی بات کی, he earned the respect. ہاں, وہ رسپیکٹ کے لیے ضروری تھی کہ آنرشپ لی انہوں نے, اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے, اور کہیں میں پڑھ کے آؤں گا ایک ہفتے کے بعد ملیں گے. گڈ ہو گیا. اچھا وہ ایک ہفتے کے بعد آئے, انہوں نے کورس تیار کیا, وہ آئے اور جا کے ہمیں انہوں نے پڑھایا. آپ یقین کریں گے کہ اس زمانے میں انہوں نے ہم سے آڈیو اینالائزر بنوایا تھا. یہ کیا ہوتا ہے سر؟ آپ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے اندر آپ وہ وائس کی جو پچز ہیں, اس کی بات, ان کی پراپرٹیز کو آپ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو اس زمانے میں انہوں نے ہم سے نا وہ یہ بات ہے 2000 کی بات ہے ہم سے وہ تب وہ ڈیزائن کروایا کہ میل کی وائس کو فیمیل میں, فیمیل کی وائس کو میل میں, اور اس طرح کے بڑے قسم کے وہ کھیل تماشے تھے وہ ہم نے کیے اس کے اندر نا. وہ کوئن ماڈل تھا ایک, وہ ہم سے سیمولیٹ کروایا C++ کے اندر. تو مطلب یہ والا ایک انہوں نے سینیریو کیا. تو وہ دیکھیں کہ ہفتے بعد وہ آئے انہوں نے ہمیں وہ کروایا اور پڑھانے کا بڑا مزہ آیا. اب دیکھیں کہ سیمولیشن ماڈلنگ کورس میں نے پڑھ لیا اور انہوں نے کیسے پڑھا وہ بھی میں نے کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. پیچھے سے اب AI والا کام آ گیا, پیچھے سے الیکٹرانکس کی چیزیں آنا شروع ہو گئی. تو جب کی چیزیں آنا شروع ہوئی نا تو میں نے جب کہا یار مجھے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اور جتنا میں نے اب تک اسٹڈی کیا ہے AI کو, مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا آئی نیڈ ٹو سیمولیٹ بایولوجیکل پروسیسز. یہ کیا چیز ہے بایولوجیکل پروسیس اس وقت؟ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نروس سسٹم کو تو سیمولیٹ کر لیا, یہ تو لوگ کر رہے ہیں, اس میں کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آ رہی. although کہ اس میں ڈیپ لرننگ ایوالو نہیں ہوئی تھی, بٹ یہ ہو چکا ہے نا, میں ایم ناٹ انٹرسٹڈ. جینیٹک الگورتھم جینیٹک پروگرامنگ ہو چکی ہے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میں کہا ایسا کون سا سیگمنٹ ہے جہاں پر میں ایک یونیک اینگل لے کے آؤں, نویلٹی کے بعد آؤٹ آف دا باکس, کہ جو ادروائز نہیں ہو رہا. تو مجھے کہا, میں نے کہا یار میں نے نا اس کے لیے آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از بایولوجی. اچھا تیری میتھ کدھر, دیکھیے کمپیوٹنگ کدھر, آپ کو محبت کرنی پڑتی ہے سیمولیشن کدھر. میں نے اب وہی میں نے کہا جاب کی فکر نہ کریں, رسک اللہ نے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے, وہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے آپ کی کہ رسک؟ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا نا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب دیوار بنا رہے تھے کعبہ کی, کہتے ایسے کو رزق دے جو یہاں پہ آ کے عبادت کرے. اللہ نے کیا کہا کہ چھوڑے اس بات کو, میں اس کو بھی دوں گا جو یہاں پہ نہیں بھی آئے گا, جو میری عبادت نہیں بھی کرے گا. تو رازق تو رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ آپ کی اپروچ کب تھی, یہ بھی چیز, یہ لیسن, یہ فلسفی کب سے تھی؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, میری جو ایکچوئل انسپریشن اپنے فیملی کے اندر میرے دادا جان ہے. بیسیکلی انفارچونیٹلی مجھے اپنے دادا کے ساتھ بہت تھوڑا ٹائم ملا بیٹھنے کا اور وہ سب کچھ. ہم جب پاکستان آئے, کویت میں ہوتے تھے, میں میٹرک میں تھا, تو وہ کافی ایجڈ ہو چکے ہوئے تھے. تو بس ان کی اس میں جب وہ 90s میں تھے, تو میں نے ان سے 2-3 سوال تب اپنے دادا جان سے کیے. میرے دادا تھے, ان کے اپنے کافی ریسرچ تھی قرآن اور سائنس کے اوپر. مترا والی سے ہم بلانگ کرتے تھے. مترا والی میں انہوں نے ایک مسجد کے امام بھی تھے, مولوی بھی تھے, اور اس زمانے میں انہوں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا تھا. اور ہو از ہو جو بک ہے اس میں ان کی وہ انٹروڈکشن بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. پریزیڈنٹ کا ایوارڈ بھی ملا ہوا تھا. ہاں جی, وہ تو وہ مجھے ان سے کافی تھی, انٹلیکچوئل انسپریشن مجھے ان سے کافی تھی, میں آپ کو ایسے کہوں. تو وہ گھر سے ایک چیز کا سبق ملا ہوا تھا کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. تو میں نے کراس ریلیشن پہ اسٹڈی کیا AI کے اندر. میں بھی آپ کو صرف بتاتا ہوں, میں آپ کو بڑا, تو میں پہلے بایو کی طرف جاتا ہوں, جہاں سے ٹھیک ہے بایو کی طرف جاتے ہیں. آپ کو بتا ہوگا وہاں پہ اکیڈمیز ہوتی تھیں, تو بڑی مشہور سی چبرجی سے آ گئے. بالکل چبرجی سے آ کے میں وہاں پہ گیا, میں نے وہاں دیکھ کے کہا یہاں بایو کون پڑھاتے ہیں. منو بھائی بھی ادھر ہی رہتے تھے. بالکل. میں کہتی مجھے نا FSC کی بایو پڑھنی, میں نے امتحان نہیں دینا. اس نے کہا ارے بندہ جو سا یہ لگتا ہے کوئی 22-23 سال کا لڑکا ہے, اتنا نالائق ہے کہ اس نے ابھی تک FSC میں بیٹھا ہوا ہے. ویسے میں اس کو کیا بتاتا کہ میں بیچلر کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور دماغ میں کیڑا آ گیا ہوا ہے, بایو پڑھنی ہے. تو میں نے کہا نا بس آپ نے خواہش کرنی ہے, اللہ نے راستہ بنانا ہے. تو میں نے ان کے پاس گیا اور کہا تو میں نے امتحان کب دینا ہے بایو کا. میں نے کہا میں امتحان نہیں دینا, میں نے بایو پڑھنی ہے, میں نے اپنے مطلب ٹاپکس پڑھنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چوزی ہو گئے تھے. چوزی ہو گیا تھا. انہوں نے مجھے کہ ادھر ادھر کی گھمانے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں یار یہ بات نہیں بنتی. تو استاد بھی ڈانٹے تھے وہ میں نے امتحان تو میں نے دینا نہیں تھا. ساتھ مجھے یہی بات سمجھ میں آ گئی, جس طرح میں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے نا وہ نہیں چلنی. اچھا. تو آپ کو یاد ہوگا چبرجی میں ہوتی تھی جنا اکیڈمی. جی بالکل ہوتی تھی, اسلامیہ پارک کے پاس. بالکل, میں وہاں چلا گیا. بالکل ٹھیک. وہاں جا کے نا اپنے ایک دیکھیں آپ کو نا اپنی وہ اکڑ مارنے پڑتی ہے, جھکنا پڑتا ہے. میں جو وہاں گیا تو وہاں پہ سارے بیچارے وہ ینگ سے بچے بیٹھے ہوئے. میری تو وہ میں جب 22-23 سال کا تھا اس وقت تھا, تو وہ لڑکے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اکیڈمی کے, وہ 16-17 سال کے لڑکے ہوں گے. 5 سال کا ڈفرینس چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بابا آگے بیٹھ گئے, بابا آگے بیٹھ گئے. اچھا وہ شرمندگی بھی وہ ساتھ ہو گیا. میں ان کو کیا کہوں, مجھے پوچھے آپ نے کبھی امتحان دینا ہے؟ یہ نہیں پوچھ لے کتنی دفعہ امتحان دے لی. اچھا وہ میں نے کہا چلو میں نے جا کے ان کے وہ ملا فیس کیا. میں کہا مجھے فزکس پڑھنی ہے, اینڈ آئی ہیو مائی اون روڈ میپ آف فزکس, میں نے وہ کرنا ہے. اچھا وہ جس سے انہوں نے میری ملاقات کروانی وہ وہی باتیں
کہ ایف ایس سی میں کہ یہ کورس اور یہ چیپٹر اور یہ, میں کہا نہیں یار مجھے یہ نہیں چاہیے. میں نے بیٹھ کے سوال حل نہیں کرنا, آئی نیڈ ٹو لرن فزکس. بات سمجھ رہے نا, مجھے کتاب نہیں پڑھنی, فزکس سیکھنی ہے. وہ اب وہ روٹین وہ چیز نہیں بات بنی. میں نے مہینہ 2 مہینہ جانے کی کوشش کی, وہ بات نہیں بنی. اب میں نے کہا یار چھوڑ ٹھیک ہے, یہاں سے باہر نکلتے ہیں. میں وہاں سے باہر آ گیا, نہ بایو والا نہ یہ والا. اسی دوران مجھے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا میں نے. تو ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو ہمارے ندیم کیا اپنا ہے, ان کا نام تھا ڈاکٹر منیر احمد صاحب, اسٹیٹس کا ایک بہت بڑا نام تھا. جی بالکل, اللہ ان کو بخشے. تو انہوں نے مجھے, میں نے ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر مجھے نا اس طریقے سے ہے شوق ہے. انہوں نے وہ پڑھا رہے تھے ریسرچ میتھڈس. کہتے ہیں ان کے کوئی جاننے والے ہیں ڈاکٹر ناصر الدین, وہ ہارورڈ سے میں رہ چکے ہیں پروفیسر اور ڈاکٹر ہیں, اور اسی طریقے سے نا وہ آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ڈی ایس سی کی ہوئی ہے. جب پی ایچ ڈی کے بعد ڈی ایس سی انہوں نے کی ہوئی ہے. اور پی ایچ ڈی آپ کی جو فارمل ڈگری وہ ختم ہوئی تھی پی ایچ ڈی کے اوپر آ کے. اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی 5 years کی جو پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ریسرچ ہوتی ہے وہ آپ سبمٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز کو, اور پھر وہ اس کی بیسس کے اوپر دے اوارڈ یو ڈی ایس سی, ڈاکٹر آف سائنس. مسئلے بہت وہ ہیں. ان سے ملا اور مجھے ہوا, میں نے نا, یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2005 کی بات ہے. میں تب جاب کرتا, شادی ہو چکی ہوئی تھی, بیٹی تھی میری. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا مجھے آپ نے ان سے ملنا. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ عسکری بھی چلے جاؤ, وہاں وہ ہیں. انہوں نے کوئی کام کروانا ہے بایو انفارمیٹکس کو. میں نے دوڑ لگائی, میں ان کے پاس گیا, تو میں نے فون کیا, میں گیا, تو وہ اردو اسپیکنگ تھے. وہ نا ایک صاحب تھے, گھر کے بعد گھر میں ہوتے ہیں تھوڑے سے بٹنس کافی اوپر ہوئے ہوئے تھے, شراگز پہنی ہوئی تھی, کچھ 1-2 بٹنس کھلے ہوئے تھے, اور باہر نا لانگ کو ایک صاحب پائیں. میں شاید ان کو کوئی ملازم ہے. میں نے کہا میں نے ڈاکٹر ناصر الدین صاحب سے ملنا ہے. جی برخود آپ بتائیں کیا بات ہے. مطلب مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا. بہرحال ان کے پاس کمرے میں جا کے بیٹھا, برخودار کر کے انہوں نے بات کی. بڑا مزہ آیا. ریٹائرڈ پروفیسر تھے ماشاء اللہ, پاکستان یونیورسٹی سے. وہ ہارورڈ سے یہاں پاکستان آئے تھے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے. اور بڑا ان کا وہ اپنا ایک, میرا خیال ہے کہ ہم جیسے وہ موویز میں دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے آئنسٹائن کو سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ریئل لائف ایکسپیرینس لیا ہو کسی سائنسدان کا, سائنٹسٹ کا, جو ایکچوئل ہے. دیکھیے میں اور آپ یا ہم جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس لیول پہ شاید ہم نہیں جا پائیں گے. وہ سائنس کو کھاتے ہیں, سائنس پیتے ہیں, سائنس کا سانس لیتے ہیں. تو مجھے میں وہی میں نے کہا آئی ایم لکی, مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا مجھے موقع. میں ان کے پاس گیا, کے ساتھ ایک بچہ اور بیٹھا ہوا تھا, اشتیاق, وہ بھی ان کا اسٹوڈنٹ تھا. کہتے ہیں کیا کرتے ہو. میں نے کہا میں ایسے کرتا ہوں, یہ شوق ایسے ایسے. کہتا ہمارا ایک پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, اس کو نا ہم نے سالو کرنا ہے. میں نے کہا اچھا, پتا تھا نہیں کیسے ہونا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں سالو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن رشتہ لینا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں پہ آ کے. تو کہتے ہیں کہتے آپ شادی ہوئی. میں نے کہا ہاں جی. کہتے ہیں, میں نے کہا ہاں جی وائف ہے میری, اس کو بایو آتی ہے. کہتے ہیں پہلے اس کو مجھے اس سے ملواؤ. میں نے اس سے باتیں کرنی ہے ایلو ویرا کے اوپر. میں کہا میں تو آیا اپنے کام کے لیے تھا, معاملہ یہ ہو رہا ہے ایلو ویرا کہاں سے آ گیا, اور وائف کہاں سے آ گئی. وہ وائف بھی آئی, ہم ان سے ملے, تو ہم دونوں کو انہوں نے انگیج کر لیا اپنے پاس. تو مجھے اس کی وجہ سے جاب چھوڑنے پڑی. بات یہ ہے کہ these 2 years are going to be the most significant investment جو میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. آپ کو بلیو تھا بابا یا کہا کہ یار کیا کر رہے ہیں؟ بلیو, میں نے کہا میں اے آئی کے ساتھ تعلق ہے میرا, تو آئی بلیو, آئی سی ڈیٹا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار کمپیوٹنگ وہ کر سکتا ہے جو باقی چیزیں نہیں کر سکتی. میں سمولیشن ماڈلنگ پڑھ چکا ہوں, میں اے آئی پڑھ چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اے آئی کہاں جا رہی ہے. مجھے فکشن بتا رہا ہے کہ what is the future. Clear تھے آپ. And that makes a logical sense to me. میں اگر دیکھ کے آنکھیں بند کروں تو میری بیوقوفی. باقی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں لگ رہا تھا نا جو آپ روکنے. مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی جو ٹریڈیشنل سائنسز ہیں وہ کبھی بھی آپ کو وہ بریک تھرو نہیں دے سکیں گی جو کہ آپ کو اب کمپیوٹیشنل سائنس دے گی, اور اس کی بیک بون اے آئی ہے. ٹھیک ہے.